تو آج ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر کے 122 تک تقریباً 18 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اور ان 18 آیات میں ہم نے جو خاص خاص باتیں سیکھی آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ لگی کہ ظالم اور خائن کی، خیانت کرنے والے اور ظلم کرنے والے کی حمایت اور اس کا سپورٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس آپ ان لوگوں کے جھانسے میں قریب تھا کہ آئے بھی نہیں تھے، ان لوگوں نے اپنی گفتگو میں اس طریقے سے متاثر کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ مغفرت طلب کریں۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مغفرت ضرور طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ کسی بے گناہ کے اوپر کوئی گناہ تھوپنا، کسی بے گناہ کے اوپر کسی گناہ کا الزام لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ کلام کا دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن بنو عبیرق کے جو گھر کے لوگ تھے، اس اپنے چور کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایسی باتیں کہیں کہ اللہ کے رسول بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ خفیہ مشورے کرنا، سیکرٹ میٹنگیں کرنا، آپس میں باتیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ صدقہ جمع کرنے کے لیے بات ہو رہی ہو، کسی بھلائی کی بات کے لیے گفتگو ہو رہی ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بات ہو رہی ہو۔ ایک چیز ہم لوگوں نے یہ سیکھی کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو سبیل ہے، جو منہج ہے، اس سے ہٹنا اور اس کو چھوڑنا بھی گمراہی ہے اور جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے معافی ہے۔ شرک اگر کوئی کر کے گیا ہے بغیر توبہ کے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بتوں اور غیر اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، لوگ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ گودنا گدوانا، ابروؤں کے بال اکھڑوانا، ٹیٹو بنوانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، جو شیطان کا مشن ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس پر آمادہ کرے گا۔ ان سب کاموں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، سب کام حرام ہیں۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ بھی ہے کہ وہ خوبصورت پلاننگ اور جھوٹے وعدے اور دلاسے اور تمناؤں میں انسان کو الجھا دیتا ہے، تو شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ گناہ کرتے وقت ہمیں مخلوق سے نہیں، خالق سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے منافق کی علامت بتائی ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے، خلق سے نہیں، خالق سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ آرزوئیں شیطان دلاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ مومن جو ہے وہ جھوٹی آرزوؤں میں نہیں، وہ ریئلٹی میں یقین رکھتا ہے۔ مومن وہ بلا وجہ کی آرزوؤں اور خیالات اور خوابوں میں نہیں، وہ حقیقت کی دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ مومن آرزوؤں سے نہیں بلکہ حقائق سے بات کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی 5ویں پارے کی تفسیر کا یہ سلسلہ آج یہیں پر ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ ابھی اور ہم سورہ نساء کی جو آیتیں بچی ہیں 5ویں پارے میں، اس کی تفسیر آگے کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔